جی بسم اللہ جی السلام علیکم۔ اللہ کریم آپ کو ہمیشہ سکون قلب نصیب فرمائے، آمین سم آمین، اور اللہ تعالیٰ آپ کا دامن سدا خوشیوں سے مہکتا ہوا رکھے۔ تو آج کا ولاگ جی میرا ویجیٹیبل کی دیکھ بھال سیونگ سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ سبزی جب گھر میں اضافی آ جاتی ہے تو کچھ تو ہم پکا لیتے ہیں، باقی سوچتے ہیں کہ کچھ فریج میں رکھنی ہے، تو اس کے بعد بھی جو بچ جاتی ہے پھر اس کے خراب ہونے کے اندیشہ جو ہے وہ ہمیں ہلکان کرتا رہتا ہے کہ کچن کا بجٹ متاثر ہو جائے گا، یہ اضافی آ گئی ہے۔ اکثر میاں لوگ جو یا بھائی لوگ زیادہ لے آتے ہیں، تو اس کا پھر سلوشن یہی کہ میں نے آدھی یہ جیسے ابھی آپ کے سامنے کر رہی ہوں پالک، کچھ میں نے کاٹ کے تو وہ رکھ دی پکانے کے لیے فریج میں، تو باقی جو مجھے لگا کہ اضافی ہے اور اس کا دوسری بار میں پکا سکتی ہوں کسی بھی طریقے سے، تو اس کو اچھی طرح پہلے بھی میں نے دھو لیا تھا لیکن تسلی نہیں ہوئی تو دوبارہ سے پھر اس کو پانی کے ساتھ میں کھا رہی ہوں تاکہ اس کی جو باقی ماندہ ریت وغیرہ ہے وہ نکل جائے۔ تو یہ اب صاف شفاف ہو گیا، اس کو میں نے چھلنی میں رکھ دینا ہے تاکہ یہ نچڑ جائے۔ تو پھر چاہیں تو آپ اس کو جب ڈرین ہو جائے اچھی طرح تو کسی زپ لاگ بیگ میں شاپر میں ڈال کے تو آپ ڈائریکٹلی بھی رکھ سکتے ہیں، سیو کر سکتے ہیں، لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ ذرا وہ چاپر کرنی پڑتی ہے تو یا گرینڈر کرنا پڑتی ہے، لیکن کٹی ہوئی ہو تو ایزیلی بندہ نکال کے تو اس کو کر سکتا ہے۔ دھنیا بھی میں نے دھو لیا تھا، اب یہ جی ادرک تھی میں نے اس کو بھی نہ کر لینا ہے کہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ ایک تھوڑی سی اضافی مشقت جو ہے وہ کر کے تو باقی جب ہانڈی بنائیں یا اچانک مہمان آ جائیں یا پھر روٹین مرہ کام، تو وہ کچن میں جلدی کام نبٹ جاتا ہے، بجائے اس کے کہ اس ٹائم بھی ہم چھیلنے کاٹنے میں لگے رہیں، وقت ضائع ہو۔ تو یہ جی اچھی طرح میں نے اس کو جو ہے کاٹا اور یہ جولن کٹ بھی کر کے تو آدھی کچھ اس طرح سیو کی اوپر سے ڈیکوریشن میرینیشن کے لیے، باقی کچھ ایسے رکھی، مرچیں بھی سیو کر لیں۔ تو یہ جی اب بیچ میں ہانڈی کا سین بھی آپ لوگوں کے سامنے آ گیا۔ تو یہ اب اس کا یہ تھا کہ ٹائم میرے پاس بہت کم تھا اور اپنے جو ظاہر ہے میاں لوگ جلدی کام سے آنے کا ان کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو جب ٹائم میں نے دیکھا میں نے کہا اب تو ہانڈی بہت جلدی رکھنی ہے کیونکہ ظاہر ہے پھر جلدی کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جی کدو کی آج فرمائش ہوئی تھی، کدو شوربے والا ہو، تو اس کے لیے میں نے پھر یہ سلوشن نکالا کہ کدو کو علیحدہ سے ابالنے کے لیے یہ لوکی تھی رکھ دیا۔ تو یہ جی مسالہ بھون کے میں نے اس میں ٹماٹر وغیرہ ڈالے اور اتنی دیر میں میرا جلدی کدو بھی گل جائے گا انشاءاللہ۔ تو ویسے تو عموماً یہ ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ تبھی بنتا ہے مسالہ بھون کے، چکن وغیرہ اگر ڈالنا ہو جو بھی ڈالنا ہو اس کو بھون کے تو ساتھ لوکی کے کدو کے بڑے بڑے پیس ڈالیں، وہ اچھی طرح مطلب بھون جائے پھر بنائے شوربہ، اس کا بہت ٹیسٹی بنتا ہے۔ لیکن یہ کہ میرے پاس اب ٹائم شارٹ تھا تو میں نے اس کے بڑے بڑے پیس کاٹ کے تو تھوڑا ابال لیے تھے، تو اس کو تھوڑا سا بس بھوننا ہے اور باقی اسی کا جو ابلا ہوا رس نکلا ہے، پانی نکلا ہے، تو وہ اس کو شامل کر کے تو کر لینا ہے۔ اب جی میں روٹیاں بھی جلدی ڈال رہی تھی کہ باقی جو میرے ذمے ابھی کام تھا کچن کا تو کھانا سرو کر کے تو پھر وہ بھی نپٹا لیتے ہیں۔ تو غربت دور کرنے کا جی ایک چھوٹا سا نسخہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوا اور غربت اور تنگ دستی کی شکایت کی۔ تو ظاہر ہے صحابہ کرام اپنے دکھ درد حضور کے سامنے نہ بیان کرتے تو کس کے سامنے بیان کرتے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم کیا کرو، گھر میں چاہے کوئی ہو نہ ہو، پھر مجھ پر سلام پیش کیا کرو، پھر ایک مرتبہ سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھا کرو۔ اس نے ایسا ہی کیا تو اللہ نے اس کا رزق کھول دیا، حتیٰ کہ اس کے پڑوسیوں اور رشتہ داروں پر بھی رزق کے دروازے کھول دیے۔ تو یہ فضائل درود شریف میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ بس ہمارا رزق بھی کشادہ کرے۔ تو لیجیے جی یہ دھنیا بھی میں نے اس کو اچھی طرح ڈرائی کر دیا تھا، پہلے ٹرے میں ٹاول بچھا کے اس کے اوپر دھنیا سپریڈ کیا، جب اس کو خوب ہوا لگی پھر باقی ماندہ بھی اس کا ہلکے ہاتھوں کے ساتھ ٹیپ کر کے نا اس کا پانی اضافی جو ہے وہ سکھا لیا۔ اب یہ کاٹ کے میں فریز کر رہی ہوں کیونکہ دھنیا 1 پاؤنڈ میں یہاں 3 گڈی مل رہی تھی، تو یہ بہت ریزنیبل تھا۔ تو کیونکہ ہمیں یہاں سبزی تھوڑی دور بھی پڑتی ہے اور جو انگریزی شاپ ہے وہاں پہ دھنیا بالکل تھوڑا سا اور وہ کوسٹلی ملتا ہے، تو اس کا یہی ہے کہ پھر سیو کر لیتے ہیں جی۔ کچھ میں نے ایسے پانی میں اس کو دھو کے اچھی طرح تو باؤل میں پانی ڈالا، وہ فریج میں رکھ دیا، وہ کچھ دن چل جائے گا۔
تو اگر نہ بھی رکھیں کاٹ کے کچھ فریج میں رکھتے ہیں وہ بھی چل جاتا ہے. تو جو پھر زیادہ عرصہ چلانا ہے تو اس کا پھر حال یہی ہے کہ زپ لاک بیگ میں اس طرح آپ دھو کے اچھی طرح جب ڈرائی ہو جائے کاٹ کے تو یا کسی شاپر میں جو صاف ستھرا ہو نیٹ اینڈ کلین ہو تو اس میں آپ سیو کر کے تو فریزر میں رکھ دیں. جب بھی ضرورت ہو یقین کریں جب بھی مجھے ضرورت پڑتی ہے نا یہ بہت ایزی رہتا ہے اور یہ میرا بہت عرصہ اب چلے گا انشاءاللہ. اور یہ ایک سمجھیں تو یہ میری بہت ساری بچت ہے نا. تو اب میں پالک بھی کاٹ رہی ہوں اس کو بھی سیو کرنا ہے. تو بس چھوٹی چھوٹی بچتیں جو ہیں نا وہ بڑا کام آتی ہیں کیونکہ ظاہر ہے میاں اور بھائی لوگ بڑی محنتوں سے کماتے ہیں جی. یہ کمائی کرنا آسان نہیں ہوتا. بس اللہ تعالیٰ برکت ڈالے مال میں اور یہ ہے کہ اللہ کمانے والے ہاتھوں کو سلامت رکھے. بس اولاد کی بھی یہی تربیت کریں کہ وہ اپنے باپ کی مشقتوں کو دیکھیں شکر گزاری کریں. آپ عورتوں سے بھی نا یہی ریکویسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جتنا ہو سکے شکر ادا کریں. جتنی آپ کے پاس نعمتیں ہیں نا شکر کریں گی تو انشاءاللہ بڑھیں گی اور شکر کرنے سے اضافہ ہوتا ہے نعمتوں میں. نعمتیں کثیر ہوتی ہیں اور ناشکری کرنے سے نا ہر چیز گھاٹے میں جاتی ہے اس میں کمی ہوتی ہے. تو آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی یقیناً پسند آئی ہوگی اور پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. پھر ملیں گے. اللہ حافظ.